السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور رؤوف کلاسو صاحب آج پھر ایک مصروفیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت نہیں کر سکیں گے، لیکن اچھی خبر تو یہ ہے کہ 10 دن کے بعد کلاسو صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جوائن کریں گے، پاکستان واپس آ جائیں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سیاسی حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. آصف زرداری جمہوریت کا راگ الاپنے میں اس وقت مصروف ہیں. کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت کو نقصان پہنچا تو تمام جماعتیں ذمہ دار ہوں گی، لیکن حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب عوام کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچائے جاتے ہیں تب جمہوریت کو نقصان کیوں نہیں پہنچتا؟ بے روزگاری سے، مہنگائی سے، لوڈ شیڈنگ سے، قتل و غارت سے تب جمہوریت کہاں سوئی رہتی ہے؟ ادھر مسلم لیگ قاف نے انقلاب مارچ کے لیے لوگوں کو 7 دن کا راشن ساتھ لانے کی ہدایت کر دی ہے. کیا ملک میں حقیقی جمہوریت کا کوئی وجود ہے؟ اگر نہیں تو جمہوریت ڈیریل کیسی اور پھر نقصان کیسا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی بات کریں گے کہ جس گھر کی ماہانہ اجرت 9 سے 10 ہزار روپے ہو اور ایسے میں وہ بچوں کی تعلیم کو جاری کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جو بچے میٹرک سے پاس ہو کر سرکاری کالجز کی سیڑھی چڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو اب داخلہ فارمز لینا ہی مشکل ہو گیا ہے. سرکاری کالجز میں فارمز 200 سے 600 روپے اور طلبہ و طالبات آپ بھی جانتے ہیں کہ 1 سے زائد کالجز کے فارم لیتے ہیں تاکہ میرٹ کہیں بھی آ جائے اور وہ داخلہ لے لیں. لیکن ایسے مہنگے فارم سے سستی تعلیم کے نعرے صرف ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں. کیا یہ حکومتی رویہ جو ہے یہ جمہوری ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور کچھ اور اہم خبریں بھی قاضی صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. جی قاضی صاحب. شازیہ، ایک تو بڑی اہم سٹوری ہے. کوئی 1 آدھ دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نرگس سیٹھی کی ٹیسٹیمنی کی بات کرتے تھے. ایسی بات ایک خبر کے مطابق میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہیں ان کے جو ان آفیشیل ایڈوائزرز ہیں انہوں نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ معاہدے کیے چلے جا رہے ہیں بجلی کے، ان پہ ذرا غور کر لیں، کیونکہ ایک غلطی اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے کی تھی جب 3000 ہمیں چاہیے تھی 9000 کے معاہدے کر لیے تھے بعد میں. اس خبر کو میں نریٹ اس لیے کروں کہ یہ جو انقلاب کی کہانیاں سارے پڑھ رہے ہیں نا اس وقت، روز انقلاب کا پنگ پونگ کر رہے ہیں، تو بیسیکلی کیا چاہیے ہمیں کہ ہم بجلی کے معاہدے اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ہمیں ریلوے پہ کتنے خرچ کرنا پڑے گا، ہمیں ٹرانسمیشن پہ کتنا خرچ کرنا پڑے گا اگلے میگا واٹ بنانے کے لیے. تو یہ ایک اس پہ بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا سیکنڈلی میں بات کروں گا ایک سوالڈی نامی ڈرگ جو کہ بڑی ہی مؤثر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کی ایک ایسا علاج دریافت ہو گیا ہے. مگر یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ایک سٹوری ہم نے کی تھی 2.25 کروڑ میں وہ دوائی یہاں پہ لائی جا رہی ہے. اس کی قیمت پر امریکہ میں شور اٹھ گیا ہے. وہاں پہ یہ $1000 کی ایک گولی ہے اور یہ کو تقریباً 2-4 ہفتوں میں اس کا علاج ممکن ہو گیا. اس پہ ہم بات کریں گے. فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے رول پہ بات کریں گے، ان کے پروفٹس پہ بات کریں گے، وہ کتنے پیسے کما رہی ہیں اور اتنے پیسے کمانے کے باوجود کتنے مریض ٹریٹیبل ڈیزیز سے دنیا میں مر رہے ہیں اور اب ڈیولپڈ کنٹریز اور ایون امریکہ میں شور مچ گیا ہے اس پہ. کیسے 2 جو سینیٹرز ہیں انہوں نے کیا خط لکھا، اس پہ بات کریں گے. غزہ کی سٹوری نیچرلی ہم آج دیکھیں گے کہ اس میں خاص طور پر تل ابیب میں جو مظاہرہ ہوا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. ایک طرف اسرائیل کے لوگ اسرائیل کے اندر سراپا احتجاج بن گئے ہیں. مگر میں حیران ہوں، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے لوگ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں. لک ایٹ دی ٹائمنگ کس پہ ہوگا. اور چونکہ آج کلاسر صاحب نہیں ہیں تو ایک کل کی سٹوری رہ گئی تھی کہ یہ جو انقلاب کی کہانیاں ہیں، آخر انقلاب کی بات کرنے والی بائیں بازو کی پارٹیاں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کہاں چھپ کے بیٹھ گئی اور کہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہیں اس جمہوریت کا. ان کا رول کیا تھا، انہوں نے رول کیسے بدلا اور آگے تاریخ ان سے کیا تقاضے کر رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. صحیح. چلے ہم بھی پہلے جمہوریت کی بات کر رہے تھے. ہم سے پہلے آصف زرداری صاحب بات کر چکے ہیں کہ ایسے اقدامات سے بچنا ہوگا جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ آخر تب جمہوریت کہاں ہوتی ہے جب 10 سالہ بچے کے بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، جب ایک شخص دوسرے بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی کو جلا دیتا ہے، تب جمہوریت کہاں جاتی ہے؟ جب پولیس ماڈل ٹاؤن میں معصوم لوگوں پر گولیاں چلا دیتی ہے قاضی صاحب، تب آخر یہ ہمارے حکمران کہاں سوئے ہوتے ہیں؟ تب کوئی جمہوریت کو بچانے کیوں نہیں آتا؟ اچھا شازیہ، اس میں ہم نے بڑی لمبی بحث کی اور میرے خیال میں دنیا ٹی وی پر اس ہمارے پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا کہ جمہور اور جمہوریت میں جو بود اور فرق آ گیا ہے. آپ کو یاد ہے جب سمیع صاحب ہوتے تھے تو ہم ایک بحث تھی ہماری اور اسی بحث کے بعد ہم نے دیکھا کیونکہ یہ بحث عہد اور وقت سے جڑی ہوئی تھی تو یہ پھیلی اور دیگر ہم نے آؤٹ لیٹس پہ بھی دیکھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کو جمہور سے علیحدہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اور جب آپ ایک لفظ بولتے ہیں مثلا کہ جی جمہوریت کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟
آپ کی جمہوریت کون سی ہے؟ اچھا اب اگر اس لفظ کو دیکھیں کہ یہ لفظ اس کا یہ کہاں سے اخذ ہوا ہے، تو وہ جمہور سے ہے. جمہور عوام کو کہتے ہیں. لیکن جب ہمارے لیڈرز بات کرتے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہیں ہونی چاہیے تو ان کا اشارہ فوج کی طرف ہوتا ہے. ان کا اشارہ اس سویلین ایلیٹ کو پریزرو کرنے کے ضمن میں ہوتا ہے جو ظاہر الیکشن کے ذریعے آتی ہے. مگر اس وقت جو جمہوریت کا کرائسس آیا ہے اور وہ جو ڈیریل ہو رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ جی آپ کی آپس کی لڑائیاں ہیں. اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب جمہور ڈیریل ہو جاتی ہے، جب جمہوریت میں جو ہے وہ روزگار اس کے جو ایشوز ہیں، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک بات بڑی دلچسپ دیکھ رہا ہوں بڑے دنوں سے، ہر ٹی وی چینل پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی ایک یہ آئین ہے، اس آئین کے مطابق تبدیلی ہونی چاہیے اور آپ اسلام آباد جائیں گے تو کیا کریں گے. آئین میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ کیا آئین کی جو ابتدائی شقیں ہیں وہ صرف تلقینی ہیں؟ وہ تلقین ہے حکومت کے لیے کہ ایک جگہ پہ تو آئین کی شقوں کو آپ نے ساخت کر دیا، یہ جو بات قادری صاحب بھی کرتے ہیں، اور آئین کی وہ شقیں ہیں کہ انتقال اقتدار کیسے ہوگا، اقتدار میں 5 سال کون بیٹھے گا، اقتدار میں اندر آنے جانے کا، وہ تو ہے سیکروسینکٹ اور مقدس. اور ہم باقی جمہوریت میں رہ رہے ہیں جو ہمیں ڈیریل ہونے کا خدشہ ہے. دیکھو شازیہ بات یہ ہے کہ اب آپ ایک اگر آپ اصطلاحی اعتبار سے دیکھیں تو ہاں جی یہاں الیکشن ہوئے تھے، یہاں الیکشن کمیشن تھا، وہ چنا جی عوام کے طور پہ. اچھا لیکن اس میں جو پیرالل جو متوازی نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ 62 63 کدھر گئی. اس کے بعد ایک سب سے بڑا اعتراض تھا کہ جب الیکشن کمیشن نے وہ اثاثوں کی اور شناختی کارڈوں کی تفصیل جو ریکارڈ ہی نہیں بھیجا گیا کہ بھائی ہم ان کو روک سکیں جو ڈیفالٹرز ہیں، تو پھر وہاں جمہوریت کہاں چلے گی. اچھا اس کے بعد پتہ چلا کہ جو نادرا کا ایک حلقہ NA 118 کا آیا تو اس میں کہا جی اس میں تو ردی تھی، اس میں کاغذ تھے، اور مجھے خود بات ہوئی نادرا کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان سے بھی، اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہ الیکشن کمیشن کو لکھ کے بھی بھیجا. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ آئین میں جو عوام سے متعلقہ اور جو دیگر پروسیسز الیکشن وغیرہ کروانے کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری ہیں وہاں آپ غیر آئینی اقدام کرتے ہیں، اور جب اس غیر آئینی اقدام کی وجہ سے شور مچ جاتا ہے، لوگ باہر آتے ہیں تو کہتے ہیں نو 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 اب آئینی ہو جائیں، اندر نہ آئیے گا، یہ ہم آئینی طور پر یہاں بیٹھے ہوئے. اچھا تو کیا عوام کے حقوق کے لیے جب کسی معاشرے میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا یہ تبدیلی صرف انقلاب سے، دھرنوں سے، مارچ سے ہی آ سکتی ہے، یا جس جمہوریت میں ہم رہ رہے ہیں سو کالڈ جمہوریت اسی میں رہتے ہوئے یہ تبدیلی آئے گی؟ شازیہ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ تھا اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہاں سوال تھا، یہ کل بھی ہم نے کس حد تک ایڈریس کیا. یہ جی جمہوریت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں جو ہے بار بار الیکشنز ہوتے ہیں، ایک چھلنی ہوتی ہے، پھر ادارے بن جاتے ہیں. اب یہ جتنا ڈرامہ تھا یہ ڈرامہ سارے کا سارا ایک دم سے ٹوٹا اور دھڑام سے ٹوٹا ویسٹ میں، کہ پتا چلا جی جب وجہ سے ہم نے یہاں سٹوری کی کہ جی یونان میں لوگوں نے کہا بھئی ہمارا خیال تو تھا کہ پارلیمان سپریم ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ سب جو سینٹرل بینکرز ہیں وہ پارلیمان کے تابع ہیں. ہمیں تو اب پتہ چلا کہ پارلیمان سینٹرل بینکرز ان کے تابع ہے. اب اوور دی ایئر اگر ٹائم کے ساتھ جمہوریت مضبوط ہونی تھی تو آج یورپ میں کیوں جو ہے وہ جمہوریت کا کرائسس ہے. مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد آخر اس پر مزید بات کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. ہم بات کر رہے ہیں حقیقی جمہوریت کی، جس جمہوریت کی ہمارے حکمران صاحب بات کرتے ہیں، آصف زرداری صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر جمہوریت کو نقصان پہنچا تو تمام جماعتیں ذمہ دار ہوں گی. کیا ہمارے حکمرانوں کے نزدیک جمہوریت ان کے ذاتی مفادات سے جڑی ہے یا یہ واقعی ریئل عوامی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ تو جی ریئل عوامی جمہوریت تو میرا خیال ہے کوئی اس قسم کا تصور شاید مغرب میں بھی نہ ہو. پاکستان میں تو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک حکمران طبقہ ہے، وہ جاگیرداروں پہ، زمینداروں پہ، بیوروکریٹس اور آرمی کے جرنیلوں پہ اور آرمی کی بیوروکریسی پہ مشتمل ہے، اور اس میں ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں بزنس کے حلقے. تو اس میں جب یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو میں تو سمجھتا ہوں خاص طور پہ گزشتہ ہم نے جو دور دیکھا پیپلز پارٹی کا اور اب دیکھ رہے ہیں کہ صرف انہی طبقات کے اپنے مفادات سے مراد ہوتی ہے جمہوریت. یعنی آپ اگر سندھ اندرون سندھ دیکھ لیں مثال کے طور پہ، آپ جنوبی پنجاب دیکھ لیں، جو حالات ان علاقوں کے ہیں
سندھ کو دیکھ لیجئے کہ مسلسل کتنے برسوں سے وہاں سے وزیر اعظم آتا ہے، لیکن جو غربت پسماندگی آپ کو وہاں نظر آتی ہے تو زرداری صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہی مفادات ہیں جن کی براری کے لیے ان کی جماعت مسلسل پارلیمان میں آئی، ان کو ووٹ ملے، اور آج بھی لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بڑی ایک محدود سی ڈیفینیشن یا تعریف ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں. ان کو کیا پتا کہ غربت کیا ہوتی ہے، گرمی کیا ہوتی ہے؟ ان کو تو یہ جب تقریر کرنے جاتے ہیں تو ان کو تقریر بھی ان کا ملازم یا اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ ہاتھ میں آ کے پکڑا دیتا ہے. ان کو کیا معلوم گرمی کیا ہے، اے سی کار. تو پھر امتیاز گل صاحب، عوام کے حقوق کے لیے جو تبدیلی ضروری ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے مارچ ضروری ہو جاتے ہیں، انقلاب ضروری ہو جاتا ہے، دھرنے ضروری ہو جاتے ہیں، یا جس جمہوریت میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اسی جمہوریت سے تبدیلی ممکن ہے؟ دیکھیے، یہ جو مارچ اور دھرنے، یہ تو بنیادی طور پہ جو خاص طور پہ ابھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے پاکستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر. دنیا بھر میں ہر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں پاکستان میں، کیونکہ پاکستان سے کوئی مثبت خبر نہیں جا رہی ہے. مثبت خبر اس لیے بھی نہیں جا رہی کہ بھلے جس نوعیت کا بھی اس وقت حکمران طبقہ ہے، کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہی رہتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام ہوتا رہے، چاہے ترقیاتی کام ہے یا اقتصادی ریوائول کے کام ہیں، کیونکہ ملک میں بے شمار بے روزگاری ہے، غربت ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ مارچ اور دھرنے محض ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں، پورا جو کاروبار زندگی ہے اس کو ڈسرپٹ کرتے ہیں. اور موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کو، خاص طور پہ اگر عمران خان صاحب کو دیکھ لیا جائے تو بڑے اچھے کام وہ کر رہے ہیں، ان کی حکومت کر رہی ہے. خیبر پختونخوا میں ایک بہت کنزرویٹو نظام ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا کہ خیبر پختونخوا کو واقعتاً ایک مثالی گورننس کا نمونہ بناتے، اور اس کی مدد سے پھر ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی کوئی تحریک ملتی. لیکن یہ جو انہوں نے کام شروع کیا ہے، یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نامناسب. اچھا گل صاحب، بڑی آپ نے انٹرسٹنگ اور اہم بات کی، مگر ایک جب آپ نے جو پہلا حصہ تھا آپ کے جواب کا، بڑا آپ نے اس کو افیکٹولی ڈیمونسٹریٹ کیا کہ کیسے یہ. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں اور ویسٹ کی مثالیں لیتے رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک موومنٹ اٹھتی اور بیٹھتی ہے، خاص طور پر جو غریب علاقے ہیں. اگر دیکھ لیں یونان کو دیکھ لیں، اسپین کو دیکھ لیں. اور ابھی میں کوٹ کر رہا تھا، دوبارہ کوٹ کرتا ہوں کہ جب لاسٹ ٹائم مظاہرہ ہوا اور خاص طور پر ڈگنیٹی مارچ ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو خیال تھا کہ پارلیمان کنٹرول کرتی ہے سینٹرل بینک کو، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ پارلیمان ملازم ہے سینٹرل بینک کی. نئی اصطلاح آ گئی بینکسٹرز. تو لوگ یورپ میں بھی اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آکیوپائی دی وال اسٹریٹ. تو لوگوں کے پاس اب کوئی اور رہا نہیں میڈیم یا کوئی ایسا فورم کہ وہ آئیں، احتجاج کریں اور کوئی تبدیلی حاصل کریں. ہر چند کی کوئی پارٹی نے لیڈ نہیں کری، تو لوگوں کے پاس تو باہر آنے کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا. کیا کہیں گے عرب سپرنگ کے بھی پس منظر میں اگر پوچھوں آپ سے؟ دیکھیے، ہر ملک کے اپنے ایک مخصوص حالات ہوتے ہیں. جو آپ نے یونان وغیرہ کی بات کی، آپ کو معلوم ہوا کہ یونان بھی پاکستان ہی کی طرح عملاً ایک پسماندہ ملک تھا. آج سے 20-25-30 سال پہلے وہاں بھی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں تھے. تو اس کو اگر چھوڑ دیجیے، بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں، جہاں جہاں پہ جمہوری ماڈل پریکٹس ہو رہا ہے اور جس میں تھوڑی بہت اہمیت پارلیمان کو دی جاتی ہے، وہاں آپ کو اس قسم کے مظاہرے نہیں ملیں گے. دوسری بات یہ کہ جہاں بھی تعلیم بڑھے گی، شعور بڑھے گا، ان لوگوں کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ وہ بذات خود کوئی بہت بڑی حیثیت کے حامل نہیں ہیں. اور دوسری کہ جو ان کے ملک کا یا بین الاقوامی جو مالیاتی نظام ہے، وہ بہت ساری مجبوریوں کا باعث بنتا ہے ہر حکومت کے لیے. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا، جرمنی ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو، اس میں اس نوعیت کے آپ کو مظاہرے نہیں ملیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم ایک ایگزامپل سیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آئندہ جب کسی بھی جماعت کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی شکایت ہوگی، وہ لاہور سے 5-10 لاکھ افراد اکٹھے کرے گا اور اسلام آباد پر چڑھ دوڑے گا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہ جائے گا؟ ایک ایگزامپل سیٹ ہونے جا رہی ہے. وہ دیکھیے، اگر اس کو آپ اس نظر سے دیکھ لیں کہ اس وقت جو رویہ طاہر القادری صاحب نے اختیار کیا ہوا ہے، ان میں اور تحریک طالبان پاکستان میں یا القاعدہ میں کیا فرق ہے؟ وہ پہاڑوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں شریعتی نظام چاہیے، ہمیں پاکستان کا موجودہ نظام قبول نہیں ہے.
طاہر القادری صاحب چیختے چلاتے ہیں، پتہ نہیں خود کو فیڈل کاسٹرو سمجھتے ہیں کیا ہیں، کہ جس انداز میں وہ چیختے چلا رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ زمانہ ایسی تقاریر کا نہیں ہے. کل بھی گرمی میں بے شمار گرمی لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، ان سے خطاب کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اور جو غیر ریاستی عناصر جن کو کہہ کے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ٹی ٹی پی یا ان جیسے ان کے ہم خیال جو لوگ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ دونوں ایک پروسیس میں یقین نہیں رکھتے، اس پروسیس میں جس کے بہرحال پاکستان میں 65 سال سے پریکٹس ہو رہا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے اور بہت متشدد طریقہ ہے، جس طرح کل بھی انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ قرآن کے مطابق آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان، تو جس طرح ہمارے 15 لوگ ضائع ہوئے ہیں، ہمیں 15 لوگ چاہیے. جی ہاں، گردنیں اڑائیں گے، ایک تو بات آپ نے ٹھیک کی کہ اس طرح تشدد نہیں آنا چاہیے. ایک جو ان کا آرگیومنٹ ہے کہ جی یہ آئین کی جو جتنی شکیں، یہ بھی وہ بات کرتے ہیں جو طالبان نہیں کرتے. طالبان کہتے ہیں جی آئین کو فارغ کریں، یہ کہتے ہیں کہ جی آئین کی جو پہلی 1 سے 40 تک شکیں ہیں ریلیٹنگ ٹو دی رائٹس آف عام لوگوں کے رائٹس کے بارے میں، وہ تو معطل ہیں، اس میں معطل ہیں عملاً، تو اس لیے آپ کی حکومت آئینی. تو یہ ان کا آرگومنٹ ذرا ڈفرنٹ نہیں بنتا طالبان سے؟ دیکھیے ظاہر ہے وہ تو ایک کینیڈا کے شہری ہیں اور اس حساب سے وہ آئین کی بات ضرور کریں گے، لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے، اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہمارا جو ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نفرت نہیں پھیلا سکتے، آپ جس کو نسلی یا لسانی منافرت کہتے ہیں، سیکٹیرینزم جو ہے وہ آپ نہیں پھیلا سکتے، آپ کسی کو تشدد پہ نہیں اکسا سکتے. جو مسلسل انہوں نے اپنی تقاریر میں رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ ایک بڑا ہی متشدد انداز ہے، جس سے عام لوگ، معصوم لوگ جو کہ اپنے بھولپن میں ان کے پیچھے پیچھے چلے ہوئے ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے. یہ تو اپنی ایسی اچھا، ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کا جو سیاسی موڈ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ بالکل بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے. تب تک اسلام آباد سے نہیں اٹھیں گے جب تک ان کے مطالبات نہیں مان لیے جاتے یا نئے الیکشن کا اعلان نہیں کر دیا جاتا. تو ایسے میں حکومت کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ حکومت کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے مدبرانہ؟ حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غیر دانشمندانہ انداز ایک اختیار کیا. اگر عمران خان 4-5 حلقوں کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ ہونی چاہیے تو ہو جانی چاہیے، تو اس میں کیا بڑا مسئلہ تھا. دوسری طرف ایک گمبھیر سی ایک کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ وزراء کو بھیجتے ہیں عمران خان کی طرف کی بات چیت کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف پبلک میں 2-4 وزراء ہیں جو مسلسل ایک بڑے گھٹیا انداز میں عمران خان کے خلاف اور طاہر القادری کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کنفیوزڈ حکومت ہے کہ وہ ایک طرف ان کو تھپڑ بھی مارنا چاہتی ہے اور دوسری طرف ان کو سہلانا بھی چاہتی ہے. تو اس میں ایسے حالات میں تو وہ اپنے لیے مزید صورتحال کو خراب ہی کریں گے، بہتر اس سے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کا. اچھا قاری صاحب، ایک -1 فارمولے کی بھی بات ہو رہی ہے، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے -1 فارمولا اپنا کر ہی سیاسی بحران کو حل کیا جا سکتا ہے؟ میں اس کو ایک اور انداز میں دیکھتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ -1 +1 اس کو چھوڑ دیں. میں مجھ سے کچھ یہ سوال باہر بھی کرتا، میں نے کہا آپ امیجن کریں ایک گلی ہے، اس گلی میں یہ سارے جو لڑنے والے ہیں آ کے کھڑے ہو گئے اور آگے سے وہ بند ہے. اب سوچ رہے ہیں کہ اس کو گرانا ہے دیوار کو یا نہیں گرانا، کیونکہ جتنی رولنگ کلاس کے حصے ہیں یا سویلین بھی، ایون اچھا فوج تو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، وہ دور سے دیکھ رہی ہے سب کچھ، اور یہ جو لوگ ہیں ان کو آگے رستہ نہیں مل رہا. ریاست کو ایک اہم دیکھیں بات، آئین بھی ہے، انسانوں کا بنایا ہوتا ہے آئین، لیکن آئین کی ہم تو بڑی عزت کرتے ہیں آئین کی، ہم تو سمجھتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے تو آسمانی صحیفے ہیں، اس کے بعد آئین جو ہے اس کا تقدس ہوتا ہے. مگر مجھے یاد ہے ہم نوجوان تھے جب ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا یہ چیتڑا، انہوں نے کہا تھا بھائی کہتے ہیں نا نقل کفر نہ باشد حاکم بدہن، میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے فرمایا تھا. تو جب ان کی مرضی ہوتی ہے اٹھا کے تو ادھر رکھ دیتے ہیں، جب ہمارے کوئی ہم پوچھتے ہیں بھائی ہم بلبلا رہے ہیں چیخ کیوں، کہتے ہیں نہیں بیٹھ جائیں آرام سے، یہ آئین میں لکھا ہوا کہ آرام سے گھر بیٹھیں اور بھوک سے مریں آپ وہاں پہ. تو یہ تو ایک کہانی ہے ہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انالیسز آپ کرتے ہیں کہ جی بڑا ایکڈیمک ہو، بڑا تدریسی ہو، تو وہ بھی ہوتا ہے اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں لوگ کرتے رہتے، مگر ایک انالیسز جو اور بھی ہوتا ہے جو ڈائلیکٹیکل ہوتا ہے. آئین کی عزت آپ عوام کے دلوں میں تب ہی کروا سکتے ہیں جب آئین عام آدمی کو رائٹس دے رہا ہو، اور جب آئین رولنگ کلاس کے اپنے حصوں کے رائٹس کی ایک بحث بن کے رہ جائے کہ جی فوج باہر ہو،
اور یا جی فوج اندر آئے وہ کہیں دیکھیں جی ریاست بچاؤں، کیا کہتے تھے وہ پرویز مشرف صاحب کہ ایک طرف ریاست بچانی تھی اور ایک طرف میں نے آئین بچانا تھا تو میں نے ریاست بچا لی. تو جب آپ کا سارا آئین جو ہے وہ آپ کے درمیان کیک کی لڑائی، کیک کا کتنا حصہ کدھر جائے گا، کون سے ٹھیکے کس ریاست کے کس حصے کو ملیں گے، جب یہ بحث بن جاتی ہے، جب یہ اور عوام یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اچھا بظاہر تو اسٹیبلشمنٹ کے موڈ سے لگ رہا ہے کہ وہ سیاست میں اس طرح کے معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کرے گی، دور رہے گی. لیکن کل میں شیخ رشید صاحب کا آن دی فرنٹ کامران شاہد کے پروگرام میں دیکھ رہی تھی کہ اگر مظاہرین حساس عمارتوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، تو فوج کی مداخلت ایک مجبوری بن جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج ایک الٹیمیٹ فورس ہوتی ہے جو کہ ایک ملک میں، ایک ریاست میں امن و امان جو ہے بڑا اہم ادارہ ہوتا ہے. اسٹیٹس کو مینٹین کرنے والا، امن و امان کو مینٹین کرنے والا. 7,000 سرحدوں پر اتنا کام نہیں ہوتا جتنا اندر بھی ان کو کرنا پڑتا ہے عملی طور پہ. تو اب بات یہ ہے کہ اگر تو عمران خان اس لیول کی موبلائزیشن کر لیتے ہیں تو یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے. تمام دانشور بھی یہی کہہ رہے ہیں جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہور آلریڈی ڈی ریل ہے تو باقی کچھ چیز ہو نہ ہو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس نقطۂ نظر سے دیکھ لیتے ہیں. مگر جو سول سوسائٹی ہے وہ کہتی ہے، اچھا اب دیکھیں ایک اور آرگیومنٹ ہے، مثال کر جو جی دیکھیں نا اور تو جمہوریت بھوک بھی دے رہی ہے، یہ بھی دے رہی ہے. ہم بات تو کر سکتے ہیں نا، او بھائی اگر سول سوسائٹی کے یا میرے جیسے کچھ لوگ یہاں آ کے بات کر لیتے ہیں اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ دوائی نہیں مل رہی ان کو، تو میری بات کرنے سے کوئی میری ذاتی تشفی، میری انا کی تشفی تو ہو جائے گی، ان لوگوں سے اس کا کیا لینا دینا. تو محض میرے بات کر لینا کافی نہیں ہے. باقی جو بات بہرحال حکومت کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس ساری صورتحال میں. لیکن حکومت کے جو ایک پلان میں دیکھ رہی تھی، سن بھی رہی تھی، پڑھ بھی رہی تھی ڈفرینٹ تجزیے، کہ ایک پلان میں یہ بات شامل کی ہے حکومت نے، اور اس بات پر غور بھی کیا جا رہا ہے کہ 12، 13 اور 14 اگست کو جی ٹی روڈ اور جتنے بھی موٹر وے پر پیٹرول پمپس ہوں گے انہیں بند کر دیا جائے، لوگوں کو پیٹرول نہ دیا جائے تاکہ لوگ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول دلوا کر اسلام آباد تک نہ پہنچ سکیں. آپ کو نہیں لگتا اس سے تصادم بڑھے گا؟ لوگ مشتعل ہوں گے کہ جان بوجھ کر حکومت نے پیٹرول پمپس بند کر دیے تو چڑھ دوڑیں گے پیٹرول پمپس پر بھی. نہیں وہ تو پیٹرول جو ہے وہ پہلے بھی وہ ذخیرہ کا، اور اب آپ نے جو اگر راز افشا کر ہی دیا ہے وہ ڈرموں میں پہلے پیٹرول لے لیں گے، وہ تو بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ بجلی تو بند ہے، پیٹرول بھی بند کر دیں اور بھی چیزیں. تو میرے خیال میں ایسے اقدامات حکومت کو بالکل گریز کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے نہیں لگتا کہ نہ ان کو اندازہ ہے کہ ہم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے سنبھالنا ہے، نہ ان کو کوئی اندازہ ہے. تو نئے ہاتھ بات پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں والا معاملہ اللہ تعالیٰ. لیکن میں آپ کو بتاؤں الٹیمیٹلی جو میں نے کچھ دانشوروں سے بات کی ہے جو زیادہ خاموش رہتے ہیں اور زیادہ میری طرح میڈیا پہ آ کے نہیں اچھلتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ گزران ہو جائے گا، آرام سے کچھ نہ کچھ کر لیں گے دائیں بائیں. اس کی وجہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کیا حکمت عملی اس میں اپناتی ہے، حکومت کتنی سمجھداری کا مظاہرہ کرتی ہے. مجھے بریک لینی ہے. میں آخری بات کہ مجھے اتنی بڑی میس موبلائزیشن شاید نہ ہو، خیال اغلب یہ ہے کہ نہ ہو. مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے طلبہ و طالبات کے لیے سرکاری کالجز میں داخلہ لینا بھی اب ایک خواب بن کر رہ گیا ہے. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. غریب گھرانوں کے جو بچے ہیں یہ فکر میں مبتلا ہو گئے ہیں. جو بچے میٹرک پاس کر اب کالجز میں جانا چاہتے ہیں اور جو سرکاری کالجز ہیں ان کے جو داخلہ فارم ہے 200 سے لے کر 600 روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں. قائد صاحب ایک خواب ہی بن کر رہ گیا کہ بچے سرکاری کالجز میں اب تعلیم حاصل کر سکیں. یہ تو انیشیل کاسٹ ہے نا. دیکھیں اب یہاں پہ ریاست کے رول کا ایک آتا ہے. بہت سے ملکوں میں جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر بھی ہے. مثلا میں سوئٹزرلینڈ کی مثال دیکھ رہا تھا کہ جس میں عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ سرکاری سیکٹر کے جو کالجز ہیں وہ پہلے پریفر کرتے ہیں کہ بھئی ان کو بچے وہاں داخل ہوں، ان کے معیار کے بارے میں اتنا ہے. تو ہماری ریاست کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو طبقات کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو وہ یہی ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا، ویلفیئر اسٹیٹ کا یہی کانسیپٹ آیا ہے. اور اسی ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ کی بنیاد پہ ہم نے 73 کا آئین 1973 کا آئین بنایا تھا. یہ جو آج ہم ساری بحث یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو 1 سے لے کے 40 تک جو آپ کی آرٹیکلز ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ بھئی جو تو ویسے خرید سکتا ہے تعلیم علاج وہ لے لے، کوئی بات نہیں. تو جو نہیں لے سکتا وہ ریاست وہاں آتی، کیونکہ ریاست ایک بہت بڑا اچھا. پھر ریاست جس طبقے سے ٹیکس وصول کر رہی ہے تو وہ تو غریب آدمی ہے، وہ تو انڈائریکٹ ٹیکس لگا رہی ہے. 2 یا 2.5% ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لیتے، یہ باقی کا ٹیکس ہم سے لیتے ہیں. کیونکہ جو طبقہ عمرہ ہے ان کو تو فرق نہیں پڑتا نا. بجلی آپ جو ہے وہ
45 रुपए का यूनिट कर दें, आप पेट्रोल 1000 रुपए का लीटर कर दें, जो उनको तो फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, निचले तबके को फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन जो जिस फैमिली की जो माहाना उजर रहता है वो 8 से 10 हजार रुपए है, तो सरकारी उजरत है ना। हाँ, सरकारी भी नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिल रही, तो 2-3 हजार के अगर महीने के बच्चों के फॉर्म्स आ जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? इसका मतलब ये है, नहीं, इसका बड़ा एक साफ सा मतलब, इसका मतलब ये है कि जब आप इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस पैदा कर देते हैं 70-80% लोगों के लिए, तो इसका मतलब आपने ये तय कर रखा है कि ना तो इन्हें कोई सेहत की जरूरत है, ना इन्हें तालीम की जरूरत है, लिहाजा ये आराम से अपना जो है जो अपने तौर पे करे। हो ये रहा है, क्राइसिस ये हो गया है कि जब से ये नया जो सेटअप 1980 से इस मैशत का दुनिया में राइज की है इन्होंने, तो उसमें ये है कि जी हमारे रियासत ने अपने फरीजे रीडिफाइन कर लिए, क्या हम जी इन्वायरमेंट देंगे, बिजनेस फ्रेंडली होगा, ये होगा, वो होगा, और हम जो अच्छा अब आइन में जो लिखा हुआ है जो वो फिर बात करते हैं कि वो उससे अमली तौर पर उन फरीजों से रियासत दस्तबरदार हो गई है। उसके दस्तबरदार होने के बाद नीचे बेचैनी है, इनको समझ नहीं आती। इतने बड़े ये जो पॉलिटिकल थिंकर बैठे हुए रोज आके हमें 2.5 घंटे मेरी तरह कान खाते हैं लोगों का, वो ये नहीं बताते कि समाज में अमूमी बेचैनी जो है वो समाज पे हुकूमत करने वालों को चैन से नहीं बैठने देती। अगर सरकारी कॉलेजेस में अगर स्टूडेंट्स को आप रिलीफ दे भी देंगे, अगर फ्री आप फॉर्म कर दे तो हुकूमत को कितना नुकसान हो जाएगा? आप सेहत पर 0.7% लगाते हैं जीडीपी, वही हम अपनी सेहत और तालीम पे खर्च करने वाले जो निचले तरीन, अभी पिछले यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी, तो खैर से हम किसके साथ खड़े हैं? कांगो के साथ खड़े हैं, रवांडा के साथ खड़े हैं, सब सहारन कंट्रीज की जो एक जिल्लत आमेज लिस्ट है। एक वजीर का 16% कमीशन अगर एक इन बच्चों के फॉर्म्स पर लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल में बच्चों को फ्री फॉर्म्स मिल सकते हैं। कमीशन के अलावा इतने यहाँ पे खेल हैं कि आप सोच नहीं सकती कि जो मिस मैनेजमेंट है और जो वसाइल का भी मैं अपनी जब स्टोरी पे आऊंगा तो मैं आपको ये उसमें अर्ज करूंगा कि ये जो रोज इनकलाब कहते हैं ना, इनको मैं बताऊंगा इनकलाब का मतलब क्या होता है, और ये सामने बता ही दें इनकलाब का मतलब क्या होता है। तो मेरे ख्याल में अपनी स्टोरी पे चले जाएं। जी बिल्कुल। लेकिन हुकूमत को इस बात पर गौर जरूर करना चाहिए कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, एटलीस्ट अगर बिल्कुल फ्री नहीं दे सकते तो बिल्कुल कम पैसे लेकर उन बच्चों को फॉर्म्स दे दिए जाएं। जी चलें जी, हमारी तो यही दुआ है। अच्छा, ये स्टोरी जो है ये एक मीटिंग की है और इस स्टोरी को हम फॉलो करते रहे एक अरसे से। अब इस स्टोरी में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जो कुछ नॉन ऑफिशियल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्हें उनको बताया कि जी जो आप ये मुआहदे करी जा रहे हैं 3000-5000 मेगावाट, आपको अंदाजा है कि इनको पैदा करने के बाद इनकी तरसील करने में आपको कुछ अंदाजा है कि ये इस पे कितने अखराजात उठेंगे? मिसाल के तौर पर उन्हें ये बताया गया कि आपने जो ट्रेन है, जिस ये अगर साहिवाल और ये दाएं बाएं लगते हैं 5,000 या 4,000 मेगावाट के अगर ये लगते हैं, तो इसमें हमें अपनी ट्रेनों पे जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो 400 अरब रुपया है। तो वो हम आर वी विलिंग? अच्छा, वो 400 अरब रुपया अगर हम कर लेते हैं, अगर अच्छा फिर जो हमारी पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स को हमें जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। फिर उसमें ये बताया गया कि जनाब जब ये बिजली पैदा हो जाएगी तो इस बिजली ने कहीं से कहीं जाना भी है, तो इसकी ट्रांसमिशन लाइन तो पहले ही बैठी हुई है, हमारे पास नहीं, तो उसका क्या होगा? तो आप ये मुआहदे करने से पहले रिविजिट करें, एक दफा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको देखें कि क्या वो इस अहल या इस काबिल है, तो उसके बाद ये मुआहदे करें। सेकेंडली जो अहम नुकता है, जब 1990s में पीपल्स पार्टी ने ये मुआहदे किए थे तो हमें उस वक्त पूरी डिमांड 3000 मेगावाट की थी पूरे मुल्क के लिए, जो हमें चाहिए थे, और 9000 मेगावाट की हमने मुआहदे कर लिए। अच्छा, अब जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उन्होंने इस पर एक इंक्वायरी बिठाई और बड़ी लहदे हुई, याद होगा लोगों को कि जनाब ये क्या किया। फिर मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की कि हम 3000 मेगावाट जो हैं वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो भी ना हो सका क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए भी ट्रांसमिशन लाइंस और अखराजात चाहिए। तो उन्हें अच्छा इस पे तमाम जो एनर्जी टीम है उसको दोबारा से बिठाया गया और बिठा के कहा कि ये देखें, ये इसको हम अच्छा अब जरा मैं आता हूँ इनकलाब की तरफ, जो आपका इनकलाब। लेकिन मैं चाहती हूँ साथ आप ये भी खबर हमने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें जो आज हमारे अखबार में लगी कि बिजली सार्फिन से 15 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का भी इंकशाफ हुआ है कि हमारी इनके जो मुख्तलिफ चार्जेस की मद में हमसे पैसे वसूल किए जाते हैं, ये 15 अरब रुपए हैं जो आम आवाम जो है वो इस मद में दे चुकी है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और ये प्रॉफिट्स के और बदनवानी की वो ब्लैक होल्स हैं कि जिन्हें आप भरते चले जाएं, ये कभी नहीं भरेंगे। और मैं अर्ज कर चुका हूं और ये हम कह चुके हैं, अल्लाह ताला माफ करे
کہ یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ جو چارجز لگ کر آتے ہیں کلاسز ابھی بتا چکے تھے کہ 4 ارب روپے تک جو ہے نا وہ عوام سے وصول کیے جا چکے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس سسٹم میں بجلی کبھی یہ لوڈ شیڈنگ کام ختم کر کے دکھا دیں. یہ میں نے جو اب سٹوری کی ہے, آپ کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پروفٹ کا لائن شیئر اس میں اس کو آپ نے پاکستان کے عوام کے بنائے ہوئے انفراسٹرکچر سے بلینز آف ڈالر تو آپ نکال رہے ہیں, مگر اتنا ٹیکس بھی نہیں لے رہے کہ آپ ان کی لائنیں پریپیئر کر لیں. آپ اتنا ٹیکس بھی نہیں لے رہے کہ ٹرانسمیشن لائن آپ ٹھیک کر لیں. اچھا, اب یہ جو سارے میرے دوست اور بھائی انقلاب کھیل رہے ہیں, یہ جاتے ہیں ڈبے کھولیں, پھر ہم گنیں گے, پھر یہ ترین صاحب کو سیٹ مل جائے گی, یا یہ احمد خان صاحب کو مل جائے گی, یا فلاں بندے کو مل جائے گی. یہ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. یہ روز انقلاب کا پنگ پونگ ہو رہا ہے نا, کھیل رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ واٹ از ریکوائرڈ اس ملک میں یہ ہے کہ اس ملک کے تمام جو ہے جو جنہیں آپ ریسپیکٹڈ اکانومسٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 6 سے 7 سے 8 ہزار ارب روپے کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ 6,000 ارب روپے پتا آپ کو کتنا ہوتا ہے؟ یہ $60 بلین بنتا ہے. اگر میرا میتھمیٹکس میری اس وقت 60 بلین ڈالر بنتا ہے, اور پورے پاکستان کی GDP $280 بلین کی. اب انقلاب کا مطلب چاہیے کیا؟ چاہیے یہ آپ نے اپنی جو پورٹس ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, اپنی ریلوے پہ آپ نے 2,500 ارب روپیہ لگا کے اگر اس سماج کو آپ نے ترقی دینی ہے, آپ نے اپنے وسائل کا, یہ ہوتا ہے انقلاب کہ آپ نے اپنے وسائل کا رخ کرنا ہے کی طرف کرنا ہے. وہ آج ہم بجلی کے معاہدے کر رہے ہیں, اور ہمیں معاہدے کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمیں بجلی کی ترسیل کرنے کے بعد یہ ایک فیکٹری لگا لی ہم نے, اور فیکٹری لگانے کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ جو فیکٹری میں جو سامان بنے گا اس کو ہم نے کسی مقام تک پہنچانا کیسے, کیونکہ ہمارے پاس ٹرک نہیں ہے یا ہمارے پاس ٹرین نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ واٹ ڈو یو مین بائی انقلاب؟ مذاق ہے, بچوں کا کھیل ہے. یہ روز بیٹھ جاتے ہیں ہم انقلاب کر رہے ہیں. پتہ ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ نہیں کہ عالمی استعمار سے لڑنا پڑتا ہے, آپ کو مقامی استعمار سے لڑنا پڑتا ہے. کلاس صاحب آپ نے 13 14 کارٹل سے آپ نے لڑنا ہے. شیر کے منہ سے نوالا چھین کے آپ نے عوام کو دینا ہوتا ہے. ہم انقلاب کریں گے, ڈبے کھول لو, گن لو, انقلاب ہو جائے گا. انقلاب اس طرح نہیں ہوتے. اور جب لوگ تنگ آ کے, میں نے عرض پہلے بھی کیا تھا کہ جس دن لوگ باہر آ گئے نا انقلاب کے نام پہ, یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے, یہ لیڈرشپ والا فارغ ہو جائے. تو یہ بریک لیں, پلیز گو اہیڈ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک آخری سوال کرنا چاہتی ہوں, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں, جو لوگ انقلاب لانے جا رہے ہیں, کیا اس بات کے واقعی اہل ہیں یہ لوگ؟ جو ایک سٹوری میں نے ابھی اناؤنس کی تھی, میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال سے بڑی جڑی ہے کہ عام طور پہ انقلاب کی باتیں تو بائیں بازو کی پارٹیاں کی کرتی تھی. پیپلز پارٹی یہاں کرتی تھی. اچھا, CPI CPM جو ہے وہ انڈیا میں کرتی رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو لیفٹ کی پارٹیاں ہیں, سوشلسٹ پارٹی ہے فرانس کی ہے, لیبر پارٹی UK کی ہے. اسی طریقہ ہر جگہ یہ موجود ہیں پارٹیاں. ابھی یونان میں وہ پارٹی سرے سے غائب ہی ہوگی, وہ جو تھی پسوک جو تھی. اب ہوا یہ ہے کرائسس یہ ہوا. اب آپ انقلاب کا کیا مطلب ہے کہ یہ 50-60 ارب ڈالر آپ نے سال کے اس ملک کے انفراسٹرکچر پر چوروں سے واپس لے کے چلانے ہیں. یہ جو انٹرنیشنل لون شارکس ہیں ان کو پیچھے رکھنا ہے. اب یہ ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. اب کیا ہے لیفٹ کی پارٹیوں نے, انہیں کیا ہے کہ جسے اگر میں انگریزی میں کہوں تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہے کہ لیفٹ ونگ کور اپ فار دی رائٹ ونگ پالیسیز, کہ منہ پہ بورڈ لگا لیا لیفٹ کا, اندر کام کر رہے ہیں رائٹ ونگ کا. اچھا, رائٹ کا. وہ جس طرح ہمارا پنجابی میں محاورہ ہوتا ہے, اچھا نام رکھ دیے عوامی, کام کرنے خواص کے. اور جس طرح پنجابی میں ایک محاورہ ہمارے چکوال میں تو ہے, آپ کو پتا ہے, اکھیوں انی تے نا نور بھری. تو ان کا وہ تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے اور نام نور بھری رکھا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے اپنا اس طرح سے کام کیا. چنانچہ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ رائٹ کی پارٹیاں جب بھی جیتی ہیں وہ بٹریل سے جیتی ہیں لیفٹ کی پارٹیوں سے, کیونکہ ان کا جی عہد بدل گیا ہے, اب ہماری جیب ذرا بڑی ہو گئی ہے, اس لیے اس کو ذرا ہم بھر لیں, بڑی گہری ہو گئی ہے, ڈیپ پاکٹس ہو گئی ہیں, تو یہ عہد بدل گیا. تو اب یہ کرائسس یہ ہوا کہ آج پوری دنیا میں اگر شادیاں دیکھو تو ہر جگہ پہ نہ صرف رائٹ ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے, لیفٹ تو پہلے ڈسکریڈٹ تھا. اب سارے دیکھ رہے ہیں. میں نے کل ایک کالم پڑھا, بڑا خوبصورت تھا, گارجین میں کالم, مجھے نام اس کا نک کوہن کا. تو اس نے یہی لکھا, وہ لکھتا ہے کہ یہ خیر سے جتنے بھی فری مارکیٹ انٹلیکچوئلز تھے یا لیفٹ کے انٹلیکچوئل تھے, یہ اب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اب کدھر جائیں. کیونکہ یہ جو بحران ناردرن راک کے گرنے سے شروع ہوا تھا, جو 2007 میں گرا تھا, دوسرا بڑا بینک جس کو نیشنلائز کرنا پڑا تھا UK کو, اور جس کے بعد پوری دنیا میں اکنامک ڈیوسٹیشن ہوئی, اور اس کے بعد ریکوری نہیں ہو رہی, اور جو ریکوری ہو رہی ہے وہ جائلیس ہے. جائلیس کیا ہے؟ خوشی کے بغیر ہے. خوشی کے بغیر کیوں ہے؟ کیونکہ نوکریاں نہیں ہیں تو عام تنگ ہے. تو یہ سارے بیٹھے ہیں. تو یہ ایک عہد رکا ہے, مگر یہاں بتا دیر رکا نہیں رہے گا. اور اس یقیناً سامنے وہ
لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ ہاں یہ ہوتا ہے انقلاب اور ہم کریں گے، کیونکہ ایک آخری فکر ہے اس حوالے سے کہ یہ دنیا جو کل تھی آج نہیں ہے، جو کل ہوگی وہ آج نہیں، اس لیے یہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میں چاہتے ہیں ہیپاٹائٹس پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ہم نے یہ سٹوری کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا میں بھی کل ایک فگر پڑھ رہی تھی کہ پورے پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں وہ 1 کروڑ تک ان کی تعداد پہنچ گئی۔ یہ تو آپ نے بڑا ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ لگایا، یہاں ہمیں کچھ پتا نہیں، یہاں ہمیں اتنا نہیں پتا ہماری آبادی کتنی ہے، اور اوپر سے گندا پانی، کھانا پینا، جو صحت کی صورت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہائیجین کی صورت آپ کے سامنے ہے، ہمارا سارا انفراسٹرکچر ڈیلیپیڈیٹڈ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، کون سا پانی کون کیسے پی رہا ہے، یہ پانی سے ہوتا ہے، یہ تو خیر میں نہیں، گندے پانی سے زیادہ نہیں، یہ اور بھی طریقوں سے ہوتا ہے، کمیونیکیبل ہے، میں انسانوں کے درمیان جو روابط ہے ان سے بھی کمیونیکیبل ہے بعض حوالوں سے، مگر یہ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے۔ مگر آپ کو یاد ہوگا ضیاء الدین شیخ صاحب، یہاں پہ ضیاء الدین شیخ ہی نام سنتا، جنہوں نے ایک دوائی بنانے کی کوشش کی اور وہ سستی، اور پھر ان پر کیس ہائی کورٹ تک بیچارے بھگتے رہے، ساری زندگی عذاب میں گزر گئی ان کی، تو ہم نے ان کی یہاں سٹوری بھی کی تھی۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک دوائی جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایک دوائی پونے 2 کروڑ روپے کی پاکستان میں، سوالڈی غالباً اس کا نام ہے، اس کو امپورٹ کریں، اور جو جہاں افورڈ کر سکتے ہیں ہیپاٹائٹس کے مریض، اول تو عمرہ میں یہ مرض ہوتا ہی کم ہے، زیادہ تر غریبوں میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی بدقسمتی سے امیر ظاہر آپ گندی کنڈیشن میں رہیں گے تو زیادہ آپ ہی لائکلیہڈ ہوتی ہے، اچھا اور بھی وجوہات ہوتی ہے یقیناً، تو وہ تو آپ کر لیں گے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ وہ ہم نے سٹوری یہ کی تھی کہ جناب ہم چونکہ دنیا میں کچھ ہم نے معاہدے ایسے ہیں جو نہیں کر رکھے، جسے آپ کاپی رائٹ ایکٹ کہتے ہیں یا پیٹنٹ کروانا، تو یہ دوائی یہاں بنا لیں۔ اس سے پہلے وہ دوائی کا نام مجھے نام بھول گئے جو اس سے پہلے والا علاج تھا، یہ تو خیر بہت ہی سکسیسفل۔ اچھا، اب اس دوائی کی قیمت $1000 ایک ٹیبلٹ کی ہے امریکہ میں۔ وہاں پہ جو 2 سینیٹر ہیں، ایک کا نام ران وائڈن ہے جو ڈیموکریٹک جو فائنانس کمیٹی چیف ایگزیکٹو ہے اس کے چیئرمین ہے سینٹ کی فائنانس کمیٹی کے، ان کی سینٹ میں انہوں نے، اور ایک اور صاحب ہیں انہوں نے چارلس گریزلے، انہوں نے لکھا ہے اس کمپنی کو کہ جناب اس کی اتنی قیمت کیوں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے اس بحث کو ختم کرنے کے لیے، اچھا پھر ایک اور الزام تھا کہ یہ جتنی دوائیاں انہوں نے بنائی ہیں شازیہ، مثلا ایڈز کی دوائیاں ہیں، اتنی مہنگی کر دی کہ یہ افریقہ میں لوگوں کا علاج نہیں کر سکی۔ دوسری طرف ان پہ الزام یہ لگا کہ 2012 میں انٹرنیشنل فارماسیوٹیکلز نے $85 ارب کا منافع کمایا، پچھلے 10 سال میں ان کا منافع $711 ارب تھا۔ ایک طرف ان کا منافع تھا اور ایک طرف دوائیاں موجود تھیں، اور دوسری طرف گلوب پہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ مر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر اس طرح کرتے ہیں، اپنے ملک میں تو ہم $1000 کی بیچیں گے، مگر جو مصر ہے، مصر میں سب سے زیادہ پریویلنس ہے ہیپاٹائٹس کی، تو وہاں ہم اس طرح اس کو 99% ریٹ کم کر کے دے دیتے ہیں، یعنی وہاں ہم $11 کی گولی دے دیتے ہیں۔ اچھا، وہاں سستی دے۔ اچھا، اس پہ شور مچا ہوا ہے۔ پھر کوئی تقریباً 100 آنکالوجسٹ، یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ظاہر آپ کو پتہ ہی ہوگا جنہیں کہتے ہیں جو ٹیومرز کا علاج کرتے ہیں، انہوں نے ایک لکھا کہ پوری دنیا میں ایک کیمپین چلنی چاہیے، یہ انہوں نے کیا فراڈ بنا رکھا ہے کہ ایک طرف جو ہے یہ لوگوں کو مار رہے ہیں یا دوائیاں دے رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا اب ہمارے ہاں ہم نے جو سٹوری کی، ہمارے یہاں بھی بہت مہنگے انجیکشن آتے ہیں میں نے عرض کیا نا، وہ بہت مہنگے، وہ تو مہنگے ہیں ہی، یہ تو امیروں کی بات کر رہے ہیں، امیروں کو وہ بھی جو ہے وہ تو افورڈ کر لیتے ہیں۔ 2 کروڑ روپیہ تو شازیہ یہ جو دوائی ہے اس کی، اس کا یہ $84,000 سے کوئی $1.25 لاکھ $1.5 لاکھ تک اس کا جو ہے وہ علاج امریکہ میں ہے، اور امریکہ کے جو ہے سینٹ کمیٹی اس نے خط لکھ دیا کہ حضور یہ آپ اس کو کیا کریں، ہیپاٹائٹس سی کا سب سے مہنگا علاج ہے، ہیپاٹائٹس سی کا یہ علاج ہے، اور یہ بڑا اتھینٹک علاج ہے، یہ بڑا اتھینٹک علاج ہے۔ تو یہ ایک ہے جو موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے حکومت سے یہ کہا تھا کیونکہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے، تو یہ دوائی یہاں انلیگلی آ رہی ہے۔ ابھی یہاں ہماری جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو بھی ہے اس نے ابھی اس کو لاسٹ ٹائم تو میں نے دیکھا تھا تو اپروو اس کو نہیں کیا تھا، تو بھائی اس کو منگا کے اس کا ایک جنیرک بنا دیں اور وہ لوگوں کو دوائی دے دیں اور اس کو بنا دیں، تو ہمارے ہاں اس کا بہت بڑا، میرے خیال میں مصر کے بعد ہم ہی ہیں جو اتنے افیکٹڈ ہیں، تو یہ اگر وہ کر لیں تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا۔ آگے بڑھتے میں چاہتی تھوڑی سی غزہ اور اسرائیل کی بھی ہم بات کر لیں کہ وہاں پر بربریت ابھی بھی جاری ہے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حماس رہنما سمیت کل 80 جو فلسطینی تھے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ تو ایک مسلسل عمل جاری ہے، اس کے خلاف اس دفعہ جو بربریت ہوئی ہے اس کے ظاہر ہے اس کو کوئی کنڈون نہیں کر سکتا، مگر اس کے اپالوجسٹ جو ہیں وہ تو بول رہے ہیں۔ اس میں 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں، ایک تو کھل کے سعودی عرب، مصر اور UAE سامنے آ گئے ہیں کہ وہ حماس کو مروانے میں
انہوں نے ٹیسٹلی اپروول دی اسرائیل اور امریکہ اس میں پیش ہے جو کہتا ہے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. وہ تو پہلے دن سے اس کی پالیسی ہے. اس کو تو پولیس مین ہے مڈل ایسٹ میں, اس کا وہ پولیس مین ہے, وہ اس کو دے رہا ہے اور مروا رہا ہے. لیکن ایک اور جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی, جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم سٹوری میں کہا تھا کہ 51% یوتھ, پہلی دفعہ امریکہ میں یہ ہوا ہے کہ 51% یوتھ نے اس کی مخالفت کی ہے, 23% یوتھ نے اس کی. یہ 18 سے 29 سال کے جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں, انہوں نے پہلی دفعہ امریکہ میں اتنا بڑا بیک لیش ہے. دوسری جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ تل ابیب میں تقریباً 7,000 لوگوں نے جلوس نکالے ہیں تل ابیب میں. اچھا, اس کے علاوہ جو ان کی منسٹریز ہیں, ان منسٹریز کے باہر مسلسل وہ لوگ جو ہیں پلے کارڈ لے کے رکھ رہے ہیں اور چیزیں رکھ رہے ہیں. اچھا, علاوہ ازیں ایک اور بہت واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی. وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بچی اسکول گرل 13 سال کی بھٹک کے آ گئی, تو وہاں جو کیپٹن تھا, اس کا کیپٹن آر کے نام سے ہمیں بتایا گیا, تو وہ بچی خوف زدہ ہو کے دوبارہ واپس کیمپ کی طرف بھاگی. تو اس نے کیا کیا کہ اس کی ٹانگ میں گولی مار دی. اس کی ٹانگ میں گولی مارنے کے بعد وہ اس کے قریب گیا اور 17 بلٹس ماری اس بچی کو سر میں. اچھا, اب ہوا یہ کہ بتایا یہ گیا کہ جی خطرہ تھا کہ اس کے اسکول میں اس کی کتابیں تھیں کہ بام نہ ہو. وہ جو 4-5 اس کے نیچے اس کے جونیئر تھے, ان سے یہ انسان ہی ہوتا ہے نا, کبھی کبھی اس کا ضمیر بلکہ اکثر جاگ جاتا ہے. اگر انہوں نے جا کے شکایت کرنے کے بعد انہوں نے جو وہ ریڈیو پہ جو میسیجز تھے ان کو انہوں نے دوبارہ سے سنا, تو اس شخص کو پتا تھا کہ یہ اسکول کی بچی ہے اور اس کے پاس کوئی بام نہیں ہے. تو یہ ایک مریضانہ سوچ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل, اور پھر اسرائیل نے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے سٹوری کی تھی, اس نے کہا کہ جناب جو اس فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ ہماری حمایت کرے گا ہم مفت تعلیم دیں گے. اتنا خوفناک بیک لیش آیا ہے اور ہمارے یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اچھا, میں نا ان کی سینس آف ٹائمنگ دیکھتا ہوں, ان کا شعور یہاں ہاف بیکڈ انٹلیکچوئل کی کمی نہیں ہے, جو اتنے تاریخ وقت سمانا اور سماج ہمارے اوپر امپوز کر دیتا ہے کسی وجہ سے, اور وہ بھی اپنے آپ کو حقیقتاً دانشور سمجھنے شروع. بالکل, پہلی بات تو یہ مجھے بتایا کہ حکومت کو ایک ایسے وقت میں مشورہ دینا جب اسرائیل اپنے ملک میں بڑا, یورپ میں بڑا پاپولر ہے کہ ایک اور آ بیل مجھے مار, وہ کر لیں. اور سیکنڈلی اس کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے, اس کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آکوپیشن ہے, جو 18 لاکھ یا 20 لاکھ لوگوں کی سب سے بڑی دنیا کی اوپن ایئر جیل ہے, وہ جائز ہے, اس کو آپ کنڈون کر رہے ہیں. اور پھر تو یہ لوگ ہیں مطلب بیمار, میں تو اسے بیماری اسرائیل کی تو مذمت کر رہے ہیں. ہمارے اپنے لوگ اسرائیلی بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو دن دہاڑے گولیاں مارتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ میاں والی جائیں, ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہلو جی, یہ بتائیے گا کہ آپ کا مجھے میسج بھی ملا, سٹوری بھی پتا چلی کہ ضیاء اللہ خان نیازی ہیں, یہ میاں والی پریس کلب کے صدر بھی رہ چکے ہیں. انہیں دن دہاڑے گولیاں مار دی گئیں, پولیس وہاں پر موجود تھی, خاموش تماشائی بنی رہی, پولیس آگے نہیں بڑھی, ان کو نہیں روکا اور وہ اسی طرح اپنی جان کی بازی ہار گیا. کیا معاملہ تھا یہ سارا؟ جی شازیہ, میاں والی کے نجی چینل کے مقامی صحافی ضیاء اللہ خان نیازی کو کل شام 7 بجے کے قریب میاں والی شہر کے مصروف ترین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چوک پر نامعلوم افراد نے سریعام گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. ہسپتال چوک پر مجاہد سکواڈ اور پولیس موجود رہتی ہے, مگر قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا. البتہ رات گئے ڈی پی او مجاہد اکبر خان کی ذاتی دلچسپی سے ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی. تاحال ملزمان گرفتار نہیں ہوئے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ رواں سال یہ میاں والی کا دوسرا صحافی ہے جسے سرے عام گولیاں مار کر قتل کیا گیا. کیا ضیاء اللہ خان نیازی کو کوئی دھمکیاں مل رہی تھی, کسی سے دشمنی تھی جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا؟ تاحال ابھی کوئی وجہ اناج سامنے نہیں آئی اور ملزمان کے بارے میں بھی ابھی کوئی بات نہیں کی گئی. جیسے ہی کوئی بات پتہ چلے گی ہم دنیا کے ناظرین سے ضرور شیئر کریں گے. لیکن ضیاء اللہ نیازی جو تھا وہ ایک موسیٰ خیل پریس کلب کا پریزیڈنٹ تھا اور انتہائی دانشور اور انتہائی سوبر صحافی تھا. اس کو سریعام گولیاں مارنا یہ حکومتی اداروں کی کارکردگی پر انتہائی بہت شکریہ اظہر جاوید. بہت ہی افسوسناک واقعہ. آصف زرداری صاحب اس بات پر جواب دیں کہ ایسے واقعات سے جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچتا. آج شادی جو میں نہیں کر سکا, مجھے بھی یاد آیا اس سٹوری سے. ایک مجھے شکیل سیمول ہمارے تو انہوں نے بتایا کہ وہ گئے, اچھا یہ ہمارے یہاں نا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہ وہ گھر گئے, ان کا گھر تھا, وہاں ایک ملازم تھا. اگلے دن وہ گھر وزٹ کرنے گئے تو پتا چلا کہ اس گھر میں ان کا ملازم غائب ہے اور کوئی اور لوگ مالک بن کے بیٹھے ہوئے.
اچھا उन्होंने मुझे अपने वो कागजात भी भेजे, आज मैं शामिल नहीं कर सका. मैं कल ये स्टोरी देखूंगा और पुलिस का वहां पे क्या रवैया है, पता लगा है दोनों तरफ से रकमें ले ली हैं. युवानाबाद का ये वाकया है. तो ये जो हमारे यहाँ ये चीजें हैं, ये जो गवर्नेंस पुलिस का रवैया बहुत अच्छा देखिए, अगर ये जमहूर के साथ हो रहा है, और मैं स्टोरी को डिटेल से करूंगा, और मैं कल उन्होंने मुझे भेजी भी है एक अपनी वो जो जजमेंट है कि घर उनका है भाई, उस पर अदालत ने फैसला किया. तो यहाँ पे ना इसी तरह चरागाह बनाया हुआ हमने. अब ये साफी है हमारे, इन्होंने कोई खबर दे दी होगी, क्या किया होगा दिन दहाड़े. तो ये इशू है, ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये जमहूर के इश्यूज हैं. इसलिए जमहूर तो यहाँ पे डिरेल है भाई, हैं जी. आपकी जमहूरियत डिरेल होती है, ये नहीं होती, जमहूर डिरेल है. तो ये अगर आप इश्यूज नहीं एड्रेस करते तो लोग तंग होंगे, और लोग जो है वो फिर बिल्कुल सही बात की इमरान खान ने कि क्या ये जो पुलिस है ये हुक्मरानों की खादिम है या अवाम की खादिम है. अवाम की खादिम हो तो इस तरह के वाकयात पेश न आए. जब किसी को दिन दिहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहे तो पुलिस और हुकूमत की कारकर्दगी पर यकीनन एक सवालिया निशान उठता है. हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है. प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर. इजाजत दें, अल्लाह हाफिज.